قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی یعنی کانوں میں باتیں کرنے، وسپر، سرگوشیاں، نجوا اس سے روک دیا گیا تھا؟ وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ یاد رکھیے جو پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے، لا تقولوا رائنا، توہین رسالت کے مرتکبین تھے منافقین اور یہود، دبی زبان سے اللہ کے نبی کو السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہہ دیتے، سام کہتے ہیں موت کو۔ اب دیکھیں کہ آیتوں میں لفظ نجوا آیا ہے۔ پچھلے پارے میں غیبت کا لفظ تھا، 27ویں پارے میں یہاں نجوا کا لفظ ہے۔ غیبت تھی انفرادی معاملات میں ڈسکشن، دو دوستوں کا تیسری دوست کو ڈسکس کرنا، اور دو بہنوں کا اپنی ساس کے نیکیوں کا اپنے نام پہ لگانا، اور ماں بیٹی کا دکھ سکھ کے نام پہ برائیاں کرنا، اور شوہر بیوی کا ساری دنیا کی برائیاں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ شوہر بیوی کے لیے سارے معاملے جائز ہیں، حتیٰ کہ سیاستدانوں کی بھی غیبتیں کر دیتے۔ تو لکھیے نجوا کیا ہے؟ اجتماعی غیبت، کسی اجتماعی معاملے کو دو لوگ ڈسکس کریں، میٹنگ میں تو بولے نہیں، اور بعد میں دو لوگ کونوں میں کھڑے کچن میں چائے بناتے ہوئے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور ریسیپشن پہ بڑھے ہیں، اور گاڑی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ لکھ لیجئے ٹیم ورک کی دشمن ہے نجوا۔ نجوا کی تحریک اور ترغیب شیطان سے ملتی ہے۔ نجوا شیطان کا ہتھ کنڈا اور اس کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ گناہ اور زیادتی کے کام میں نجوا ناجائز ہے، ہاں نیکی اور تقوی کے کاموں میں جائز ہے، یعنی آپ کسی کو اچھے کام کا مشورہ دے رہے ہیں یا کسی کے اوپر کوئی غلط بات کر رہے ہیں، آپ کان میں بات کرتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں، ادروائز محفل میں کانوں میں بات کرنا پسندیدہ نہیں، 3 لوگ ہوں تو 2 کا کان میں بات کرنا پسندیدہ نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سمیع ہے، اسے ہر سرگوشی کا علم ہے، بات کرتے ہوئے ہمیشہ اس چیز کو خیال رکھیے۔